بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاح معاشرہ کورس میں آج ہمارا درس نمبر 2 ہے، روزہ اور اس کے ثمرات کے حوالہ سے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم مختصر وقت کے اندر فقط اتنی بات عرض کریں گے، بیان کریں گے کہ روزہ جو ہے وہ رکھنے سے انسان بیمار نہیں ہوتا، بلکہ روزہ رکھنے سے انسان صحت یاب ہو جاتا ہے۔ عام طور پر جیسے ہی رمضان شریف قریب آتا ہے یا رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے تو اکثر لوگ روزہ نہیں رکھتے، اور اس کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جی ہم بیمار ہیں، کوئی کہتا ہے جی ہمارا معدہ خراب ہے، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، تو مختلف قسم کے بہانے لگائے جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ روزہ جو ہے یہ انسان کو صحت یابی عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ جس طرح اس کے فوائد میں ثواب ہے، اللہ کی رحمت کا نصیب ہونا ہے، اللہ کی برکت کا نصیب ہونا ہے، وہاں پر صحت یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، صحت بھی نصیب ہوتی ہے۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے حبیب آمنہ کے لال حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک اللہ پاک جل جلالہ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف اللہ نے وحی بھیجی، اور اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہہ دو کہ روزہ رکھیں۔ جب وہ روزہ رکھیں گے تو اللہ ان کو صحت بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ ان کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ یہ بنی اسرائیل کی بات ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ اگر اللہ کی رضا اور اخلاص کے ساتھ روزہ رکھیں، ان کو صحت نصیب ہو سکتی ہے، اجر عظیم نصیب ہو سکتا ہے۔ تو ہم وہ امت ہیں جو تمام امتوں کی سردار بن کے آئی ہیں۔ تو ہم اگر اس انداز میں اخلاص کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو یقیناً ہمارا اس بات پر ایمان ہے، یقین کامل ہے کہ اللہ ہمیں بھی صحت عطا فرمائے گا۔ ملفوظات میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان شریف سے کچھ عرصہ پہلے میرے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، بیٹا احمد رضا، ان قریب رمضان آنے والا ہے، تم بیمار ہو جاؤ گے، لیکن تم نے روزہ نہیں چھوڑنا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں واقعی ایسا ہوا کہ جیسے رمضان کا مہینہ آیا تو میں بیمار ہو گیا، لیکن والد گرامی نے خواب میں چونکہ کہہ دیا تھا کہ روزہ نہیں چھوڑنا تو میں نے روزہ نہیں چھوڑا۔ کہتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت ہوا، رمضان کے روزے رکھے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ٹھیک کیوں نہ ہوتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان ذیشان ہے، سوموا تصحوا، تم روزہ رکھو اللہ تمہیں صحت عطا فرما دے گا۔ دنیا کی ساری باتیں ایک طرف ہو جائیں، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی حکیم ہو، کوئی سائنسدان ہو، جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ہی کیوں نہ ہو، لیکن دوسری طرف ہمارے آقا علیہ السلام کی زبان پاک سے نکلنے والا یہ جملہ کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، ساری تحقیقات ایک طرف، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہ جملہ ایک طرف۔ ساری تحقیقات جھوٹی ہو سکتی ہیں، لوگوں کے اذہان اور ان کی مختلف رائے تو جھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی زبان پاک سے نکلنے والا کلمہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کی زبان سے جب یہ نکلا روزے رکھو تم صحت یاب ہو جاؤ گے، تو ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم جب روزے رکھیں گے اللہ ہمیں صحت عطا فرما دے گا۔ تو پھر اس کو عام معاشرہ جس طرح چل رہا ہے، لوگ بڑے سمجھدار ہیں، اس کو اگر عقلی لحاظ سے دیکھا جائے، کوئی شخص جب بیمار ہو جائے، بیمار ہونے کے بعد اگر اس کا معدہ خراب ہو، اس کے سر میں درد ہو یا جسم کی کسی عضو میں اس کو تکلیف ہو، تو ہمیں ڈاکٹر اور حکماء نے یہ کہا کہ اعضائے جسمانی کا جو مرکز ہے نا وہ معدہ ہے،
دل بھی کہا گیا ہے لیکن معدہ، وجہ کیا ہے؟ جب معدہ ہمارا درست ہوگا تو ہمارا ہاضمہ بھی درست ہوگا، ہمارا معدہ ٹھیک ہوگا تو کھانے کا جو انتظام اہتمام جو ہمارا اندر جاتا ہے وہ ہضم ہونے کے لحاظ سے وہ بھی درست رہے گا۔ اگر معدہ ہمارا ٹھیک ہوگا تو اس لحاظ سے ہمیں بھوک بھی لگے گی، اس لحاظ سے ہمارا جو خون کا ایک تسلسل ہے وہ بھی برقرار رہے گا۔ معدہ ہمارا ٹھیک رہے گا تو ہمارا درد سے بھی ہمیں یہ محفوظ رکھے گا، سر درد ہمیں نہیں ہوگا۔ عموماً بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں سر درد ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے جی تمہارے معدے میں ہوا ہے، معدے میں گیس ہے، معدے میں گرمی ہے، ہیٹ ہے، اس وجہ سے وہ ہوا اوپر کی طرف جاتی ہے جس کی وجہ سے سر میں درد ہوتی ہے۔ زبان پر چھالوں کا بن جانا، منہ میں چھالوں کا نکل آنا، تو یہ ساری وجوہات جو ہے ڈاکٹرز بتاتے ہیں معدے کی وجہ سے ہیں۔ آپ میں سے کوئی شخص جب بیمار ہو جائے اور بیمار ہونے کے بعد کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جا کر اتنی بات کہے جی میں بیمار ہوں، تو ڈاکٹر فقط اس کو ایک بات کرے گا دوائی دینے سے پہلے ڈاکٹر کہے گا کہ دوائی تب ہی اثر کرے گی جب تم اپنی غذا کو اچھا بنا لو اور تھوڑا کھاؤ۔ یہ تمہارا معدہ خراب ہے، تھوڑا کھاؤ، تھوڑا کھانے سے تمہارا معدہ کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ بندہ اس پر جب عمل کرے گا تو واقعتاً ایسا ہوگا اس کا معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یا ڈاکٹر اس کو کہے گا کہ غذا میں کمی کرو یا غذا کو اچھا بناؤ، یہ جتنی بھی گھی والی چیزیں ہیں یا ہر وہ شے جو نقصان دیتی ہے اس سے پرہیز کرو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب یہی چیز ماہ صیام، ماہ رمضان، ماہ برکت، ماہ رحمت کے اندر دیکھی جائے تو صبح سحری کے وقت لوگ کھاتے ہیں، پھر سحری کے وقت سے لے کر افطاری تک ہم نہ کوئی شے کھاتے ہیں نہ ہم کوئی شے پیتے ہیں، ہم اپنے معدے کو خالی رکھتے ہیں۔ تو دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمان سے بتائیے یہ سحری سے افطاری تک جو اتنا ساتیں اور اتنے گھنٹے ہم بغیر کھائے پیے گزار دیتے ہیں، کیا یہ معدے کو ریسٹ ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ معدے کو سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ تو کیا اگر اتنا ریسٹ معدے کو دیا جائے تو کیا اس سے معدہ خراب ہو جاتا ہے یا معدہ ٹھیک ہوتا ہے؟ تو کم عقل بندہ بھی کہے گا یار یہ تو غذا واقعی کم ہوگی تو معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو روزہ ایک ایسی چیز ہے، ماہ رمضان ایک ایسی چیز ہے کہ واقعی اس میں یہ چیز ہے کہ سحری سے لے کر افطاری تک ہم کوئی شے کھاتے پیتے نہیں، اس سے ہمارا معدہ تندرست ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، معدہ خراب نہیں ہوتا۔ اب اس پر تحقیقات جو کی ہیں وہ غیر مسلم نے بھی کی ہیں، ہمارے مسلمان جو سائنسدان حضرات ہیں انہوں نے بھی تحقیقات کی ہیں کہ جو سحری سے افطاری تک کا وقت ہے جس میں ہم کوئی شے کھاتے پیتے نہیں، اس سے معدے کی جو تکلیف ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ بات سمجھیے، آکسفورڈ یونیورسٹی کا وہ پروفیسر مور پالٹ اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اسلامی علوم پڑھ رہا تھا تو جب میں نے اس بات کو پڑھا کہ رمضان کا ایک مہینہ جس میں مسلمان روزے رکھتے ہیں اور اس وقت وہ سحری کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کھاتے پیتے نہیں، پھر افطاری ٹائم تک کھاتے، افطاری ٹائم جو ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں کھانے پینے کے لحاظ سے، وہ کہتے ہیں میرے معدے کے اندر ورم تھا، درد، تکلیف تھی، کہتے ہیں میں نے اسی طرز پر عمل کیا اور فقط 1 ماہ میں نے سحری سے لے کر افطاری تک ساری ٹائم کچھ کھایا، مطلب وہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے تک، پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں نے سارا دن گزار دیا، میں نے کوئی شے کھائی پی نہیں، کہتے ہیں پھر شام کا جیسے وقت ہوا تو میں کھاتا پیتا تھا، کہتے ہیں 1 ماہ یہ کورس کیا تو کہتے ہیں بس میرا معدے کا جو درد تھا، تکلیف تھی، وہ دور ہو گئی۔ اب اتنا بڑا پروفیسر ہے، کیا اس نے معدے کے لحاظ سے دوائی استعمال نہیں کی ہوگی، حکمت استعمال نہیں کی ہوگی؟ لیکن اس عمل پر جب اس نے عمل کیا، اس چیز کو جب اس نے دیکھا، کیوں اس میں حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صوموا وتصحوا، روزہ رکھو اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا۔ پھر ہائی لینڈ کا پادری ایلف گال، پادری ہے، مسلمان نہیں ہے، قرآن نہیں مانتا، نماز نہیں مانتا، تراویح نہیں مانتا، سحری اور افطاری کا جو شریعت اسلامیہ نے ایک وقت بیان کیا ہے اس کو نہیں مانتا، پادری ہے وہ شخص، کہتا ہے کہ میں نے شوگر، دل اور معدے کے مریضوں کو مسلسل 30 روزے رکھوائے ہیں، کہتے ہیں نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے، دل کے جو مریض تھے، دل کے مریضوں کی گھبراہٹ اور سانس کا جو پھولنا تھا وہ کم ہو جاتا ہے،
اور معدے کے مریضوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے، سب سے زیادہ ایسے لوگوں کو فائدہ ہوا جن کو معدے میں تکلیف تھی۔ اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے سیاسی اس لحاظ سے بھی تحقیق کی ہے۔ اور ایک اخباری رپورٹ کے مطابق یہ ڈاکٹرز حضرات کی جو ٹیم ہے، انہوں نے دورہ کیا تھا کراچی، فیصل آباد، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف اور وہاں پر مسجد کا، اور حضور سیدی محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصل آباد کا انہوں نے کیا کیا، دربار شریف کا وزٹ کیا۔ تو وہاں پر جو مسلمان روزہ رکھنے والے تھے، وضو کرنے والے تھے، تو باہر کی ٹیم نے یہ تحقیق پیش کی کہ اس طرز پر جس طرح یہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، یہ وضو کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ ENT اس بیماری سے یہ مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ آئیز، نوز اور ٹیتھ مطلب ناک، کان اور گلے کا جو امراض ہیں، گلے کے جو مرض ہیں، جب مسلمان اس طرز پر وضو کرتے ہیں یا روزہ جس طرح تسلسل کے ساتھ رکھتے ہیں، تو وہ گلے، ناک اور کان کے امراض سے یہ لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ تو دیکھیں باہر کے لوگ سائنسی لحاظ سے اپنے اذہان میں پوری وہ توجہ رکھ کر انہوں نے اس بات کا نتیجہ نکالا ہے کہ روزہ جو ہے انسان کو بیمار نہیں کرتا، یہ انسان کو صحت عطا فرماتا ہے۔ انتہائی اچھا وقت ہے ہمارے پاس، 11 مہینے ہم اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، اپنی مرضی سے پیتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ کوئی صبح ناشتہ 7 بجے کرتا ہے، کوئی 10 بجے کر رہا ہے، کوئی دن کا کھانا 12 بجے کھا رہا ہے، کوئی زور کے وقت کھا رہا ہے، کوئی شام کا کھانا مغرب کی بعد کھاتا ہے، کوئی عشاء کے بعد کھاتا ہے، کوئی رات 11 بجے کھاتا ہے۔ رب نے کسی مقام پر منع نہیں کیا، شرط ہے حلال کھاؤ، منع نہیں ہے۔ لیکن یارو 11 مہینے گزرنے کے بعد فقط ایک مہینہ آتا ہے جس میں اللہ پاک جل جلالہ حکم دیتا ہے کہ روزہ رکھو، میرے لیے روزہ رکھو۔ پھر رات کو بالکل اس رب نے کھلی گنجائش دے دی، جس وقت مرضی کھاؤ پیو، جو مرضی مشروب پیو۔ صرف سحری سے افطاری تک رب نے کہا کہ اس میں روزہ رکھنا ہے۔ پھر بھی طرح طرح کے بہانہ انسان لگاتا ہے، بیماری کا عذر لگا دیا، جی میں بیمار ہوں، جی میں کمزور ہوں، جی میں ایسے ہوں، میں ویسے ہوں۔ تو ہرگز بلا وجہ شرعی عذر اپنے روزے کو ترک مت کیجیے۔ روزے کے ثمرات نصیب نہیں ہوں گے، فیضان نصیب نہیں ہوگا، ماہ رمضان کی برکات نصیب نہیں ہوں گے، ماہ رمضان کا فیضان نصیب نہیں ہوگا، انوار و تجلیات نصیب نہیں ہوں گے۔ اس واسطے وقت کو ضائع کیے بغیر یہ جو عذر ہے جان بوجھ کر اس کو پس پشت ڈالیے اور ماہ رمضان کا ادب و احترام اور اس کے روزوں کی پابندی کیجیے۔ انشاءاللہ جو رحمت و برکتوں کا فیضان ہے، ثمرات ہیں، یہ بھی نصیبوں کے ساتھ انسانی جو صحت ہے، جس صحت کو حاصل کرنے کے لیے ہم طرح طرح کے پیسے ہزاروں کے حساب سے دوائیاں خریدتے ہیں، طرح طرح کے ہم علاج کرواتے ہیں حکمات سے، ڈاکٹر سے۔ تو خدا کی قسم یہ جو علاج ہے نا ہمارے معدے کا، وہ اللہ نے روزے کے اندر رکھا ہے۔ سومو تصحو، روزہ رکھو، اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا۔ اس بات پر یقین رکھیے، اپنا ایمان رکھیے کہ روزہ ہمیں صحت عطا فرماتا ہے۔ ہمارا یقین کامل ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں ضرور بضرور اپنے حبیب علیہ السلام کے تو فعل صحت عطا فرمائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا درس جو ہے روزے کے ثمرات کے حوالے سے تیسری قسط وہ پھر ہم بیان کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو روزے نہیں رکھ رہے اللہ ان کو توفیق نصیب فرمائے، ماہ رمضان کا ادب احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔